السلام علیکم لسنرز، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سچی کہانیاں سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ اس تھانے میں میرا تبادلہ بالکل نیا تھا۔ صرف 10 روز ہوئے تھے کہ یہ الجھا ہوا کیس سامنے آ گیا۔ وہ یہ تھا کہ میں صبح گھر سے نکل کر تھانے پہنچا ہی تھا کہ اطلاع آ گئی کہ منڈی کی مغربی سمت میں بنی ایک بڑی کچرا کنڈی پر ایک لاش پڑی ہے۔ میں نے اسی وقت ASI یاسر نواز نیازی کو وہاں بھیج دیا۔ اس کے جانے کے 1-1.5 گھنٹے بعد میں نے ایک کپ چائے منگوائی اور ابھی پی ہی رہا تھا کہ مجھے اس لاش کی یاد آ گئی اور میں نے اسی وقت موبائل فون سے ASI کو کال کی۔ یاسر سے بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس وقت کچرا کنڈی کو گھیرے کئی پولیس والے کھڑے تھے۔ تماشائی بھی جمع تھے کہ اس نے 2 کانسٹیبل کو اشارہ کیا اور انہوں نے کچرا کنڈی سے کھینچ کر ایک آدمی کی لاش نکالی تھی کہ موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا اور پھر تن کر کہا، یس سر۔ میں نے پوچھا، کچھ پتہ چلا؟ نو سر، لاش جوان آدمی کی ہے، اسے سر میں گولی ماری گئی ہے، جسم پر تشدد کے نشانات بھی ہیں، لگتا ہے کہ کوئی پارٹی پالیٹکس کا چکر ہے۔ مخبروں کو ہوشیار کر دو، آس پاس کے علاقے میں پتہ کراؤ، کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے، میں نے مشورہ دیا۔ یس سر، یہ کہہ کر اس نے موبائل بند کر کے جیب میں رکھا، پھر ایک کانسٹیبل سے بولا، انور، لاش کو ایمبولینس میں رکھوا دو۔ پھر اس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر خود نزدیکی محلے میں چلا گیا۔ وہاں اس کا ایک جاننے والا لڑکا رہا کرتا تھا۔ وہ عرصہ دراز سے پولیس کی مدد کرتا آ رہا تھا۔ اس کے محلے میں داخل ہوتے ہی وہ چائے کے ہوٹل پر اسے نظر آ گیا۔ اس نے اسے لاش کی تفصیل بتائی اور کہا کہ آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھو، شاید کسی کے علم میں ہو کہ وہ ہے کون۔ کل کے اخبارات میں اس کی تصویر بھی آ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے پہچان لیں۔ مخبر نے وعدہ کر لیا اور یاسر واپس تھانے آ گیا۔ وہ تمام دن مختلف کاموں میں گزر گیا۔ شام میں یاسر نے اس لڑکے کو بلوایا جسے اس نے پتہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ فون ملتے ہی وہ دوڑا چلا آیا۔ اس نے آتے ہی کہا، سر، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی ہے۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ ہم پہنچیں اور وہ کوئی اور نکلے۔ یاسر نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں سر، مجھے 100% یقین ہے، مخبر نے پر یقین لہجے میں کہا۔ سوچ لو، آج کل اخبار والے اور ٹی وی والے ذرا ذرا سی بات کو خوب اچھالتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ لینے کا دینا پڑ جائے۔ نہیں سر، آپ کارروائی تو شروع کریں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہی اس واردات کے پیچھے ہے، مخبر شوکت نے مطمئن انداز میں کہا۔ گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ یاسر نے سوال کیا۔ 2 بچے ہیں، بیوی ہے اور شوہر ہے، کچھ دنوں پہلے اس محلے میں آئے ہیں۔ بیوی کے بارے میں کوئی اہم بات؟ ASI یاسر نے سوال کیا۔ بہت خوبصورت نہ صحیح مگر اچھی شکل والی ہے، محلے میں کسی سے زیادہ ملتی نہیں ہے اور دیکھنے میں بھی تیز نہیں لگتی، بس اپنے کام سے کام رکھنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، میں سر سے مشورہ کرتا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو تمہیں بلا لوں گا۔ یاسر نے سے معلومات لے کر اسے چلتا کر دیا۔ شوکت اٹھ کر دروازے کی سمت جا رہا تھا کہ ایک سپاہی اندر آیا۔ کیسے ہو شوکت میاں؟ انور پٹیل نے شوکت کو دیکھتے ہی کہا۔ سر جی، آپ کی دعا ہے، کیسے یاد کیا؟ صرف یہ بتانے کے لیے بلوایا ہے کہ میرا کام ہر حال میں کرنا ہے۔ جی ہاں جناب، بس کچھ انتظار کر لیں۔ انور پٹیل داہنی آنکھ دبا کر بولا، اس کو اندر کروا دو تو میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ اجی جناب، آپ فکر ہی نہ کریں، وہ کیا اس کے پورے خاندان کو اندر کرا دوں گا، بس آپ دیکھتے رہیں۔ شوکت نے سینے پر ہاتھ رکھ کر آدھے دھڑ سے کورنش کرنے کے انداز میں جھک کر کہا، یاد رکھنا، اگر وہ اندر نہیں ہوا نا تو میں تمہیں کسی اور ذریعے سے اندر کروا دوں گا۔ اس بار انور پٹیل کا لہجہ کچھ بدلا ہوا سا تھا۔ آپ کا حکم ہی میرے لیے بہت ہے، آپ صرف دیکھتے رہیں، شوکت نے چاپلوسی بھرے انداز میں جواب دیا۔ انور پٹیل اور شوکت کی ملاقات کا احوال اور تفصیل شوکت نے ہی بتائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ASI یاسر اتنے نڈر پن سے مجھے مشورہ دے رہا تھا۔ سر، ہمارا مخبر کبھی غلط خبر نہیں دیتا، بہت چالاک ہے، ایک بار اس کے کہنے پر آپ عمل تو کر کے دیکھیں۔ یاسر نے مجھ سے کہا، یہ نہ بھولو کہ وہ لوگ معمولی حیثیت کے نہیں ہیں،
اگر بات چھوٹی نکلی تو بہت بڑا دھچکا ہوگا، لائن حاضر کر دیے جاؤ گے۔ میں مسکراتے ہوئے بولا، نہیں سر، مخبر پکا ہے۔ یاسر کو مخبر پر پختہ یقین تھا۔ سوچ لو، یہ مخبر اہمیت جتانے کے لیے جھوٹی خبریں بھی دیتے ہیں۔ جی جی، بس آپ دیکھتے رہیں، مجرم کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، قانون کا پھندا اس کے گلے تک پہنچ ہی جائے گا، یاسر نے کہا اور باہر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت کسی کا فون آ گیا۔ اس نے فون کان سے لگایا تھا کہ دوسری جانب سے آواز آئی۔ یاسر نے مائک آن کر لیا تھا، اس وجہ سے آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ دوسری طرف سے کہا گیا تھا، سوچ لو، اگر کامیاب ٹھہرے تو میں اپنی پاکٹ سے انعام دوں گا۔ بے فکر رہو، ایسا ہی ہوگا، مگر تمہیں اس سے اتنی دلچسپی کیوں ہے ایک بات جس کی وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ تم اس کو جلد سے جلد حوالات کی سیر کرا دو۔ فکر نہ کرو، ایسا ہی ہوگا، مگر یاد رکھو کہ اطلاع غلط نکلی تو تم بھی نہیں بچ پاؤ گے، ایسا ہی کرخت لہجے میں بولا۔ ادھر سے آواز آئی، فکر ہی نہ کرو، مجھے پتا ہے آپ بال کی کھال نکالنے میں اور جرم کی تہہ تک پہنچنے میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں غلط اطلاع کیسے دوں گا؟ یاسر نیازی نے کڑے لہجے میں کہا، تمہاری پہنچ بہت اوپر تک ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں، پھر بھی یہی کہوں گا کہ اطلاع اگر غلط ہوئی تو انجام بھی برا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے، دوسری جانب سے کہا گیا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، مجھے لائن حاضر کر دیا جائے گا، میں اس بات سے بھی نہیں ڈرتا، اوکے؟ وہ موبائل آف کرتا ہوا واپس مڑا تھا کہ کمرے میں چائے کا کپ لے کر آنے والے سپاہی نے پوچھا، کون تھا سر؟ بڑی تیز آواز میں آپ بول رہے تھے۔ ایک بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، نام انور پٹیل ہے، سال کے 8 ماہ اسلام آباد میں گزارتا ہے، اس کا روپ ڈال رہا تھا۔ لگتا ہے کہ اسے آپ کے مزاج کا پتہ نہیں ہے۔ سپاہی کا انداز چاپلوسی والا تھا۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ سوچ رہا ہوں کہ کارروائی کر ہی دوں، ایک رسک لے ہی لوں، کیا خیال ہے سر؟ اس نے آخری جملہ میری جانب دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، نفری کو الرٹ کر دو۔ عین اسی وقت اس کی ٹیبل پر رکھا فون بج اٹھا۔ وہ واپس اپنی ٹیبل پر آیا اور ریسیور اٹھا کر بولا، یس، یاسر نیازی اسپیکنگ۔ سر۔ جی سر۔ جی، میں نے تمام اخباروں کو تصویریں جاری کر دی ہیں، مخبروں کا جال بھی پھیلا دیا ہے، آج ایک اطلاع پر چھاپا بھی مارنے والا ہوں۔ یس سر۔ اوکے، اس کے انداز سے میں نے سمجھ لیا کہ ڈی ایس پی صاحب ہوں گے۔ سپاہی نے چائے کا ایک کپ میری ٹیبل پر رکھا اور دوسرا اس کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، چھاپا کہاں ماریں گے؟ عرفان کاٹیج پر۔ عرفان کاٹیج؟ مگر سر وہ لوگ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، اطلاع صحیح ہے نا، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اللہ مالک، تخت یا تختہ، جو قسمت میں ہوا، پیٹی اترے گی یا تمغہ ملے گا۔ پھر کیا ہوا یہ بتانے سے پہلے وہ کچھ باتیں بھی بتا دوں جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں، لیکن کہانی کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے وہ باتیں بھی پہلے بتا رہا ہوں، لیکن اب جو کچھ بتاؤں گا اسے اس کہانی کی ایک اہم کردار نازیہ کی زبانی بیان کروں گا۔ اٹھ جائیں، دفتر کا وقت ہو رہا ہے۔ میں نے منہ ڈھانپے سوتے ہوئے اپنے شوہر کو جگانے کی کوشش کی۔ پلیز نازیہ، سونے دو۔ نہیں، بہت سو لیے، اٹھ جائیں، شاور لے کر دفتر کے لیے تیار ہو جائیں۔ یار رات کی کسرمندی طاری ہے، کچھ سونے دو۔ دفتر میں دیر ہوگی، اٹھیے نا۔ چہرہ اٹھائے بغیر اس نے پوچھا، بچے اسکول گئے؟ تیاری کر رہے ہیں۔ تبھی نورین اور نازش اسکول یونیفارم میں داخل ہوئے، دونوں ایک ساتھ بولے، السلام علیکم امی۔ السلام علیکم پاپا۔ بچوں وین آ گئی؟ نواز نے چادر کے اندر سے ہی پوچھا۔ ٹائم ہو گیا، آتی ہوگی۔ تبھی باہر سے ہارن کی آواز آئی اور بچے باہر کی جانب چل دیے۔ نواز نے چادر کے اندر سے ہی کہا، بچوں کو وین پر سوار کرا دو۔ بچوں کو وین میں سوار کرا کے میں واپس مڑی۔ کارپوریج پار کر کے برآمدے میں آئی تھی کہ نظر اخبار پر پڑی۔ رول کیا ہوا اخبار ٹی ٹیبل کے پاس پڑا تھا، شاید کچھ دیر پہلے ہو کر اخبار پھینک کر گیا تھا۔ وہیں بچھی کرسی پر میں بیٹھ گئی اور اخبار کھول کر نظریں دوڑانے لگی۔ پہلے ہی صفحے پر چھپی ایک تصویر دیکھ کر چونک اٹھی، دماغ میں گونج اٹھی، اف، یہ کیا میں چوڑیاں توڑ دوں؟ سر ٹکرا ٹکرا کر روؤں، چیخ کر کہوں کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں؟ دماغ نے مشورہ دیا، نہیں، ایسی غلطی کی تو شوہر ناراض ہو جائے گا،
سامنے دیکھ، تیرے شوہر کی تصویر دیوار پر لگی ہے اور وہ اب تب میں بستر سے اٹھ جائے گا۔ ہوش کے ناخن لے، بھول جا اپنے ماضی کو، مت یاد کر پرانی باتیں۔ مگر دماغ یادوں کے کینوس پر گزرے ایام کی تصویریں دکھانے لگا۔ آصف ہاتھ میں شرٹ پکڑے ہوئے غصے میں چیخ رہا تھا، یہ تو نے پریس کیا ہے؟ پھوڑ عورت، اسے پہن کر آفس جاؤں گا؟ تجھے کب عقل آئے گی؟ لائیں دوبارہ پریس کر دیتی ہوں۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، تاکہ میں اور لیٹ ہو جاؤں؟ تو چاہتی ہے کہ میرا کاروبار فیل ہو جائے، منحوس عورت۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ چھوٹے ملازمین کام چور ہوتے ہیں؟ مجھے لیٹ دیکھ کر شیر ہو جائیں گے اور پھر روز لیٹ ہوا کریں گے۔ دیجیے نا، بس 1 منٹ کی بات ہے۔ 1 منٹ کی بات ہے، نقل کرتے ہوئے اس نے کہا، جانتی ہے 1 منٹ میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہاتھ آئی ہوئی پارٹی نکل جاتی ہے، کاروبار خاک ہو جاتا ہے۔ پلیز معاف کر دیں، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ تیرے پاس یہی تو ایک لفظ ہے، پلیز، منہ ٹیڑھا کر کے کہتا ہوا آصف بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ تبھی نورین کمرے سے نکل کر اس کے پاس آئی۔ پلیز امی نہ روئیں، مت روئیں نا، وہ آنسو پوچھنے لگی۔ میری بچی اپنی امی سے کتنی محبت کرتی ہے۔ سینے سے بیٹی کو بھیجتے ہی آنکھوں کے بند ٹوٹ گئے۔ ابو آپ کو اتنا کیوں ڈانٹتے ہیں؟ وہ بہت گندے ہیں۔ نورین سینے میں منہ چھپا کر بلک پڑی۔ نہ بیٹی نہ، ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، گناہ ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ابو ہیں، ابو کو کوئی گندا کہتا ہے؟ شیم شیم۔ پھر وہ آپ کو گالیاں کیوں دیتے ہیں، کیوں مارتے ہیں؟ وہ میرے شوہر ہیں، ان کو حق حاصل ہے کہ غلطیوں کی سزا دیں۔ میں ابو کو گولی مار دوں گا۔ یہ اپیا ہے نا، اس نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ چھوٹا بیٹا نازش بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے غصے سے نقلی پستول دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں امی، یہ غصے میں ابو کو مارنے آ رہا تھا، نورین بولی۔ ہاں مگر یہ اپیا ہے نا، مجھے پکڑے رہی، قسمیں دیتی رہی، ڈھس ڈھس ڈھس، ابو کو 3 گولیاں ماروں گا۔ بیٹے کو سینے سے لگا کر بولی، نہیں میرے لال، ایسا نہیں ہے، آپ کے ابو بہت اچھے ہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ نہیں، وہ میرے ابو نہیں، نازش چیخا۔ نہیں بیٹا، ایسا کہنا گالی ہوتا ہے، ایسے نہیں کہتے۔ پھر وہ آپ کو ڈانٹتے کیوں ہیں، مارتے کیوں ہیں؟ بیٹا وہ میرے شوہر ہیں، ان کو حق ہے۔ امی، سب شوہر بیوی کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں؟ نورین نے سوال کیا۔ ایسا سوال کیوں پوچھا تم نے؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ امی، میں کبھی شادی نہیں کروں گی، نورین نے کہا۔ نہیں بیٹا، ہر لڑکی کو شادی کرنا پڑتی ہے، مار کھانے کے لیے؟ نورین کا سوال تھا۔ نہیں بیٹا، کوئی شوہر غصے کے تیز ہوتے ہیں، سب نہیں۔ جاؤ لاؤنج میں جا کر ٹی وی دیکھو۔ ہوا کا تیز جھونکا آیا تو ہاتھ میں پکڑا ہوا اخبار پھٹ پڑا گیا اور خیالوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ نظریں اٹھیں اور سامنے لان پر جم گئیں، اور پھر تھکے تھکے انداز میں نے سر کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ایک بات پھر ذہن کے کینوس پر ماضی جگمگا اٹھا۔ جانو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، آصف نے دونوں بازوؤں کو تھام کر کہا۔ مجھے پتا ہے، میں نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ میں نے صبح تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا نا؟ جواب میں مجھ پر خاموشی طاری رہی۔ کیا کروں، پتہ نہیں کیوں میرا دماغ فوراً گرم ہو جاتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے۔ اس نے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میرا چہرہ لے کر کہا۔ جواب میں مجھ پر ہنوز خاموشی طاری رہی۔ اب تک غصہ ہو؟ ہنس بھی دو، ہنسو ہنسو، آصف نے گدگدا دیا۔ ذہن کا کینوس دوبارہ سے نیا منظر دکھانے لگا۔ بچے اسکول جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جوتے کا فیتا باندھتے ہوئے نازش سے کہا، بیٹا ایسے باندھتے ہیں، اگر ایسے نہیں باندھو گے تو گر جاؤ گے۔ میں ایسے نہیں گرتا، گرتا تب ہوں جب کوئی مجھے دھکا دیتا ہے، نازش نے پٹ سے جواب دیا۔ نورین اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی، امی یہ نہ سب سے لڑائی کرتا ہے، جس کو کمزور پاتا ہے اس کو پیٹ دیتا ہے، مس اتنا پنش کرتی ہیں پھر بھی نہیں سنتا۔ میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، میں سب کو سیدھا کر دوں گا، نازش نے تڑ سے جواب دیا۔ بیٹا یہ بہت بری بات ہے، میں تمہاری امی ہوں نا، امی جو کچھ بتاتی ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ماننا بری بات ہے تو ابو آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ ماں تھی، ایسے لہجے پر چونکنا ضروری تھا۔ چونک کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا ایسا نہیں بولتے، گناہ ہوتا ہے،
नज़रों में आसिफ का चीखता हुआ चेहरा आ गया था। वो खामखा रोब डाल रहा था। इसे साफ नजर आ रहा था कि जिस तरह बाप गुस्से का तेज है, वैसा ही बेटा बन रहा है। शायद ये खून का असर है, DNA का असर है, क्योंकि घर का माहौल बच्चों की जहन साजी करता है। बाप ने जिस तरह घर का माहौल खराब कर रखा है, इसी तरह नाजिश का जहन बन रहा था। गुस्से में बिफर उठना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये गुस्सा कितना नुकसान कराता है, ये मेरा दिल ही जानता है। मुझे वो मंजर याद आने लगा जब मैं और आसिफ खरीदारी के लिए बाजार गए थे। शॉपिंग के बाद आसिफ ने कहा, चलो एक नज़र नवाज के दफ्तर पर डाल लेते हैं, वो भी खुश हो जाएगा। तजवीज़ पूरी नहीं थी। सामने वाली बिल्डिंग में नवाज का दफ्तर था। वो आसिफ के साथ इस बिल्डिंग में दाखिल हो गई। लिफ्ट से निकलकर वो दोनों नवाज के दफ्तर में दाखिल हो गए। दरअसल दोनों की दोस्ती थी ही इतनी गहरी कि दोनों को एक दूसरे के बगैर चैन न था। आसिफ जितनी नवाज को अहमियत देता था, उतनी ही उसे अनवर पटेल से खैर था। वो इसे देखना भी गवारा नहीं करता था। अभी आसिफ को आए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि अनवर पटेल दाखिल हुआ। इसे देखते ही आसिफ ने अपना मुंह फैल लिया और नवाज से बोला, ये यहाँ क्यों आया है? अनवर पटेल जो कुर्सी खींचकर बैठने जा रहा था, वो खड़ा रह गया। उसने गुस्से से जवाब दिया, क्या तुमने पूरी मार्केट खरीद ली है? हम किसी बेईमान से मिलना मिलाना पसंद नहीं करते, और तुम एक बेईमान शख्स हो। बेईमान तो तुम खुद हो, बड़ा ईमानदार बनता है। मेरी मार्केट वैल्यू खराब कर दी। अनवर पटेल ने मुंह बनाकर कहा, हम बिजनेस के लिए बैठे हैं, 2 रुपये में 1 पैसा भी नफा मिल रहा है तो हम बिजनेस कर लेंगे, तुम्हारी तरह खरीदार का गला नहीं काटते। आसिफ बोला, तुमने मुझे तबाह करने के लिए सस्ता माल मार्केट में डाला था। इन दोनों को बहस करते देखकर नवाज ने मेरी तरफ देखा, फिर बोला, छोड़ो भी, कहाँ की ले बैठे, अब मैं एक मिनट भी नहीं बैठ सकता, मैं जा रहा हूँ। तुमने अच्छी बेइज्जती कराई है। ये कहते हुए अनवर पटेल बाहर निकल गया। बीवी साथ है, इसीलिए अनवर पटेल ने लिहाज कर लिया था, वरना ये लड़ाई बढ़ जाती। आसिफ गुस्से में ये तक भूल गया था कि वो कहाँ है, कौन साथ है, बस मुंह में जो आया बकता चला गया था। इस वक्त भी वो भूल गया था कि बीवी के सामने इसे किसी से उलझना नहीं चाहिए। मगर अनवर पटेल अक्लमंद था, गुस्से को पी गया था। बेचारा कंगाल हो गया है, बैंक भी लोन देने से मना कर रहा है। नवाज ने कहा, ऐसे बेईमानों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। छोड़ो, ये बताओ शादी कब कर रहे हो? ये कौन सी बात निकाल ली, मुंह का मज़ा खराब कर दिया। यार जिंदगी का लुत्फ शादी में है, और एक तुम हो कि शादी का नाम सुनते ही बिदक जाते हो। यार वो शेर तुमने सुना ही होगा, और भी गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा। औरत पर आकर दुनिया ख़त्म नहीं होती, बल्कि औरत तो तरक्की की राह में रुकावट है। वक्त ज़ाया कराती है। वक्त ज़ाया नहीं कराती, वो वक्त का अहम सबक पढ़ाती है। औरत की चाहती आगे बढ़ने का मौका देती है। मैंने औरतों का दिफा करते हुए कहा, बीवी के नाज नखरे उठाने में ही वक्त गुजर जाएगा, तरक्की क्या खाक होगी? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, यही जिंदगी है और यही जिंदगी का मज़ा है। हा हा हा। आसिफ ने भी हंसकर कहा, इन बातों को छोड़ो, ये बताओ बिजनेस की पोजीशन क्या है? नवाज ने पूछा। दौड़ रहा है, अपनी सुनाओ। मेरा भी यही हाल है। जर्मनी वाली पार्टी का क्या रिस्पॉन्स है? ऑर्डर लगातार दे रही है, नवाज ने हंसकर कहा। मैंने कहा था ना कि बहुत अच्छी पार्टी है। ये कहते हुए वो खड़ा हो गया। अच्छा चलते हैं अब। तेरी भाभी दिल ही दिल में मुझे गालियां दे रही होगी कि शॉपिंग कराने के लिए लाकर तेरे दफ्तर में बिठा दिया। अच्छा जाकर मेरी प्यारी भाभी को मेरी तरफ से भी कुछ खरीदारी करा दे। खरीदारी मेरी तरफ से होगी, इसलिए रकम भी मेरी तरफ से। ये कहकर उसने 5-5 हज़ार के 2 नोट आसिफ को थमा दिए। हम दोनों मुस्कुराते हुए दफ्तर से बाहर निकल आए। तभी जहन में मंजर बदला और फिर से आसिफ के गुस्से का एक दूसरा मंजर सामने आ गया। हम दोनों एक शादी की पार्टी से लौटे थे। घर में दाखिल होते ही आसिफ मुझ पर बरस पड़ा था। जाहिल औरत, मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी, बच्चों को जरा भी तमीज नहीं सिखाई। यार बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं। बच्चों की तरबियत माँ की जिम्मेदारी है, इनको खाने की तमीज भी नहीं सिखाई। इतने लोगों में मेरी बेइज्जती करा दी। स्पून फोर्क देते हुए वो दोनों हाथों से खा रहे थे, लोग क्या समझते होंगे। खाना शुरू किया तो सही खा रहे थे, फिर दोनों में कोई बात हुई और हाथ से शुरू हो गए। हाथ से शुरू हो गए?
मेरी नकल करते हुए बोला, सारे लोग देखकर हंस रहे होंगे। अब गुस्सा थूक दीजिए, कोई भी नहीं देख रहा था। बहुत से लोग हाथ से खाते हैं, वो सब थर्ड ग्रेड के लोग होते हैं, समझी? जाहिल औरत, दिल कर रहा है कि गला दबा दूं। प्लीज गुस्सा थूक दें, मैं अब बच्चों पर नजर रखूंगी। बच्चों पर नजर रखूंगी, मुंह टेढ़ा करके आसिफ बोला। प्लीज जाएं, कपड़े बदलने सुबह उठने में देर हो जाएगी। हाँ हाँ, तू तो यही चाहती है कि मैं हर रोज देर से उठूं। छोड़े ना, जाएं, जाकर चेंज कर लें, मैंने इल्तिजा की। तभी मेरे जहन में एक नया मंजर उभरा। यह मंजर इसकी अपनी तख्लीक थी। आसिफ ने वाकया सुनाया था जिसे इसके जहन ने तरतीब दे लिया था। आसिफ नवाज से मिलने उसके दफ्तर गया था। वो गुस्से में घर से निकला था। नवाज के दफ्तर पहुंचते ही फट पड़ा, यार मैं तो शादी करके फंस गया हूँ, जिंदगी तल्ख होकर रह गई है। मुझे देखो, मैं तो कितने आराम से हूँ, नवाज ने हंसकर जवाब दिया था। हाँ यार, तूने बहुत अच्छा किया, मगर मेरे घर वालों ने तो तंग कर दिया था, आसिफ ने नागवारी से कहा। खुद मुझ पर कम दबाव रहा है? अम्मी जब तक रहीं शादी कर ले की रट लगाए रहीं। इनके बाद अब कोई बोलने वाला ही नहीं। मज़े से ज़िंदगी गुजर रही है। कौन आया कौन गया किसी को फिक्र नहीं। बस यार, किस्मत का फेर है और क्या कहूँ। इस दिन तो खूब कह रहा था कि शादी के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। बस क्या कहूँ, अब कुछ करने को रह भी तो नहीं गया। मेरी मान बीवी को दे धक्का और हो जा शामिल मेरी सफ में। मगर यार, औरत के बगैर ज़िंदगी भी तो अधूरी है। अबे औरत की क्या कमी, जेब में पैसा हो तो बहुत मिल जाती हैं। अबे वो 10 बीमारियां भी तो साथ लाती हैं, आसिफ ने हंसकर कहा। मगर क्या करूं यार, धक्के दे नहीं सकता, अब तो बच्चे भी हैं, इनकी सोचता हूं तो रुक जाता हूं, आसिफ बोला। हाथ में अखबार थामे माजी की गलियों में मैं मुसलसल भटक रही थी। इसे एक तस्वीर ने यादों का ज्वार भाटा सा दिल में उठा दिया था। यादों का एक मेला सा ख्यालों में दर आया था। मैं इन्हीं गलियों में भटक रही थी कि मुझे वो कमीना लम्हा याद आ गया। इस दिन मैं बच्चों को स्कूल भेजकर बेडरूम में आई थी कि आसिफ ने पूछा, बच्चे स्कूल चले गए? हाँ, कब के? नाश्ता लगाओ। प्लेट में रखे ट्विस्ट को उठाकर इस पर मक्खन लगाया और आगे बढ़ा दी। जाहिल औरत, टोस्ट जला दिया? आसिफ गुस्से से धाड़ा। कहाँ, ये तो हल्की सी सुर्खी है ताकि खस्तगी बढ़ जाए। हरामखोर, ये चाय है जो शांता बना लाई है। वो फिर चीखा। जरा सी बात पर गुस्से में भर उठना उसकी आदत में शामिल हो चुका था। ऐसा लगता जैसे गुस्सा उसकी नाक पर रखा रहता है। कुछ कड़क बन गई क्या? आसिफ पूरी कुव्वत से धाड़ा। कड़क बन गई? मुंह टेढ़ा करके। कड़वी हो रही है, कड़वी। अगर अच्छे घर की होती तो समझ में आता कि चाय किसे कहते हैं। मगर चाय तो इतनी बुरी नहीं है। तेरे बाप ने कभी अच्छी चाय पी है जो तुझे चाय का पता हो? नंगे खानदान। वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया था। प्लीज़ आसिफ, मेरे मरे हुए बाप को कुछ ना कहें। मैं बोले बगैर ना रह सकी। क्यों ना बोलूं? क्या वो लाट साहब था? वो था क्या? एक बस ड्राइवर। ये तो मेरा एहसान था कि तुझे अपना लिया। सुनिए, वो बस हमारी अपनी थी और इस वक्त आपके पास ये शान शौकत ना थी। अबू ने ही आपको कारोबार के लिए सरमाया दिया था। इस बात पर तो वो हत्ते से उखड़ गया। तेरी ये हिम्मत, तू मुझे ताना देती है? ये कहते हुए उसने एक जोरदार तमाचा उसे चढ़ दिया। गाल सहलाते हुए मैं बोले बगैर न रह सकी। मैंने ऐसा गलत क्या कहा? कुत्ते की बच्ची जबान लड़ाती है। फिर आपने मेरे बाप को गाली दी। मैं आंसू पोंछते हुए बोली। दूंगा दूंगा, 1000 बार दूंगा। आप मेरे बाप को गाली नहीं दे सकते। तू मुझे गुस्सा दिखाती है? क्या मैंने तुझे तलाक दिया? नहीं। तलाक दिया? नहीं। तलाक दिया? हाय अल्लाह, तलाक का टीका लग गया। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब न मेरे पास था और न आसिफ के पास, इसलिए कि मेरा इस भरी पूरी दुनिया में अपना कोई न था। वालदा का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था। वालिद ने परवरिश की थी। घर में और कोई था नहीं। उन्होंने मेरी शादी अपनी पसंद से करवाई थी। वो कोई दौलतमंद तो थे नहीं। ट्रांसपोर्ट का छोटा सा कारोबार था जो मेरी शादी के बाद बिल्कुल तबाह हो गया था।
اس لیے کہ آصف کو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اکلوتی بس کو بیچ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ کلاش ہو چکے تھے۔ ابو کے پیسوں سے کاروبار کر کے آصف نے خوب ترقی کر لی تھی۔ آصف اچھا کمانے لگے تھے، اس لیے میں نے بھی کبھی مڑ کر دیکھا نہیں۔ وقت گزرتا رہا، پھر ایک کے بعد ایک 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ آصف کی بس ایک بات بری تھی کہ انہیں غصے پر قابو نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے میں بفر اٹھتے تھے، ورنہ ان سے اچھا شوہر کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی غصے نے اتنی بڑی تباہی پھیلا دی، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ 11 سالہ رفاقت غصے کے دھارے میں بہہ گئی۔ اس دن میں تھانے میں بیٹھا تھا کہ یاسر نیازی مخبر شوکت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ شوکت کو دیکھتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ کچرا کنڈی سے جو لاش ملی تھی اس کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ مخبر کی اطلاع پر جہاں چھاپا مارنا تھا وہاں چھاپا نہیں مارا، کیونکہ اس روز شہر میں ایک بڑی واردات ہو گئی تھی اور پورا محکمہ ادھر الجھ گیا تھا۔ اس نئی واردات کی وجہ سے یہ کیس التوا کا شکار ہو گیا تھا۔ 1.5 ہفتے میں صرف اتنا پتہ چل سکا تھا کہ اس بندے کا نام آصف تھا اور وہ تجارت پیشہ تھا۔ یاسر اور شوکت کے کھلے ہوئے چہرے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی سراغ پانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یاسر نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، سر، یوں سمجھ لیں کہ ہم نے کچرا کنڈی والی لاش کا مسئلہ حل کر لیا ہے۔ ایسا کیا؟ میں نے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ شوکت نے کمال کر دیا ہے، اندر کی ساری باتیں نکال لایا ہے، اسی کی زبانی سنیں کہ ہوا کیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے شوکت کو اشارہ دیا کہ وہ مجھے اپنی معلومات سے آگاہ کرے۔ اس نے جو کچھ بتایا اسے میں کہانی کی طرح بیان کرتا چلوں تاکہ سننے والوں کو لطف باقی رہے۔ ہوا یہ تھا کہ آصف نے بیوی کو طلاق دے تو دیا، مگر کچھ ہی دن میں اسے احساس ہو گیا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس غلطی کو کیسے درست کرے، اسی سلسلے میں وہ اپنے دوست نواز کے پاس جا پہنچا۔ نواز اپنے دفتر میں بیٹھا نئی شپنگ کی فائل دیکھ رہا تھا کہ آصف دفتر میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، کپڑے تک چور ہو رہے تھے۔ شکنوں کا جال بتا رہا تھا کہ وہ انہی کپڑوں میں راتیں بھی گزار رہا ہے۔ اسے دیکھتے ہی نواز نے کہا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اب تو ہی بتا میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تجھے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، نواز نے کہا۔ اب کیا بتاؤں، جب مجھے غصہ آتا ہے نا تو میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ اف، اب کیا کروں؟ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے نواز نے کہا، ایسا کر، کسی کو بتا ہی نہیں، بھابھی کو بھی سمجھا دے کہ غصے میں دی گئی طلاق طلاق نہیں ہوتی۔ مگر وہ مانے گی نہیں، میں جانتا ہوں وہ مذہب کے معاملے میں بہت سخت ہے۔ چل کسی مولانا سے پوچھتے ہیں، مجھے پتا ہے ان کا جواب کیا ہوگا۔ آصف کا جواب 2 ٹوک تھا مگر افسردگی میں ملفوف۔ بتا کیا ہوگا؟ نواز کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ یہی کہیں گے کہ حلالہ کرانا ہوگا۔ آصف نے سر جھکا کر غم و الب میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، ہاں یہ تو ہوگا۔ نواز نے بے اختیار سر ہلا کر کہا، ایسا کرو جو ہوا اسے بھول جا اور ایک نئی زندگی شروع کر لے۔ وہ عدت میں ہے۔ عدت ماں باپ یا بھائی بہن کے گھر گزارتے ہیں، مگر وہ جائے تو کہاں جائے؟ اس کے نزدیکی رشتہ دار پاکستان میں ہے نہیں، پھر اس کے ساتھ میرے بچے بھی چلے جائیں گے۔ ہاں یہ تو ہے، نواز نے سر ہلا کر جواب دیا۔ ایک راستہ ہے، آصف نے سر جھکا کر ہلکی آواز میں کہا، ایسے جیسے سرگوشی کر رہا ہو۔ کون سا؟ نواز نے چونک کر پوچھا۔ حلالہ۔ آصف کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی دور بہت دور سے بولا ہو۔ یہ تو ہے، مگر سنتے ہیں کہ اس میں عورت کو ہر حال میں مرد کے ساتھ رات گزارنا پڑتی ہے، اور اگر اس کے ساتھ تمام رشتے قائم نہ کرے تو حلالہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہی ہوتا ہے، اس کی بیوی بن کر رہنا ضروری ہے اور شوہر کو بھی تمام حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ سب سہ لے گا؟ نواز کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ وہ آصف کو بھائی کا درجہ دیتا تھا، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا تھا اور اسی وجہ سے وہ غمگین بھی تھا۔ کیا کروں؟ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے، بچوں کے مستقبل کا سوال بھی جڑا ہوا ہے۔ بچے بھی رل جائیں گے، خود میں بھی تو بچوں کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گا، اس لیے یہ زہر کا گھونٹ تو پینا ہی پڑے گا۔ شریعت یہی ایک راستہ بتا رہی ہے، اس لیے ایسا کرنا ہی پڑے گا۔
لیکن اس میں قباحت یہ ہے کہ راز راز رہے اور حقیقت کا علم کسی کو نہ ہو۔ اس لیے کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈو جو راز کو راز رکھ سکے۔ بات 100% صحیح تھی، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات صحیح ہے، لیکن کیا کروں کہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے۔ کافی سوچنے کے بعد مجھے ایک راستہ آسان سا نظر آیا ہے، اس لیے میں تم سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ بولو، میں کس قسم سے رہنمائی کر سکتا ہوں؟ نواز نے کھلے دل سے کہا۔ آصف کچھ دیر تک کسی سوچ میں گم رہا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نواز کو دل کی بات میں شریک کرنے سے جھجک رہا ہے۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور بولا، تو میرا رازدار ہے، بچپن کا دوست ہے، ایسا کر کہ ایک رات کے لیے تو اس سے شادی کر لے۔ میں بھابھی سے ایک رات کے لیے نکاح کر لوں؟ تیرا دماغ تو صحیح ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں، یہ کام تو ہی کر سکتا ہے، اس طرح یہ راز راز ہی رہ جائے گا اور تو کبھی تانا بھی نہیں دے گا۔ نواز سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے آج تک بھرپور نظروں سے نازیہ کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، پھر وہ کیسے ہاں کر دیتا؟ بول، خاموش کیوں ہے؟ کسی نہ کسی سے حلالہ کرانا ہی ہے، ورنہ میں اپنی محبت تو کھو ہی رہا ہوں۔ بچوں سے بھی ہاتھ دھو لوں گا، کسی دوسرے کے پاس جاؤں گا تو وہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر مجھے تانا دے کر مجھے اپنی ہی نظروں سے گرا سکتا ہے۔ مجھے تجھ پر یقین ہے کہ تو ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ نواز، جو اتنی دیر سے سر جھکائے بیٹھا تھا، اس نے مری مری آواز میں کہا کہ جیسے تیری مرضی، اگر یہ مسئلہ میرے ذریعے حل ہو جائے تو اچھا ہی ہے۔ نواز کے جواب نے اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑا دی۔ اس نے کھڑے ہو کر اسے گلے سے لگا لیا اور پھر وہاں سے سیدھا گھر آیا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا نازیہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ نازیہ کا کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہیں تھا جس کے گھر رہ کر وہ عدت گزارتی، اس لیے اس نے آصف کی اجازت سے اس کے ایک کمرے میں خود کو مقید کر لیا تھا۔ آصف سیدھا اسی کمرے میں پہنچا، مگر اس کے داخل ہوتے ہی نازیہ نے دوپٹے سے چہرہ چھپا لیا۔ پھر بولی، آپ کو اس طرح بغیر آواز دیے میرے کمرے میں آنا نہیں چاہیے تھا۔ تم سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ آصف کے لہجے میں خوشی تھی، وہ سرشار لہجے میں بول رہا تھا۔ مجھے اطمینان سے عدت گزار لینے دیں۔ صبح سلمیٰ خالہ کو لاہور فون کیا تھا، مگر بات نہیں ہوئی۔ میں ان کے پاس چلی جاؤں گی، قریبی عزیز نہ سہی، رشتہ دار تو ہیں۔ پہلے میری بات سن لو، آصف نے خوشی بھرے لہجے میں کہا۔ بولیں جو بولنا ہے اور پھر فوراً ہی اس کمرے سے چلے جائیں۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ آصف بولا، قانونی طور پر بچے میرے پاس رہ جائیں گے، میرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اس لیے کہ میں کاروبار میں الجھا رہوں گا اور یہ شترے بے مہار بن جائیں گے۔ اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ مجھے احساس ہے، اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، اسی لیے اس کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا تھا کہ نازیہ شیرنی کی طرح گرجی، خبردار، دور رہ کر بات کریں، اب آپ نامحرم ہیں۔ بات تو سنو، میں دروازے کی دوسری طرف کھڑی ہوں، آپ کو جو کہنا ہے کہہ دیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ وقت ایسا گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا، مگر گزرتا وقت آصف پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ اس کی حالت کچھ ایسی ہو چکی تھی کہ دیکھنے والا ایک نظر میں اسے پہچان بھی نہیں پاتا۔ شیو بڑھ کر داڑھی میں تبدیل ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس نے کئی دن سے کنگھی بھی نہیں کی ہے۔ اس حالت میں وہ نواز کے دفتر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، کیسے ہو نواز؟ نواز نے خوشی بھرے انداز میں جواب دیا، بہت خوش، زبردست، تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ تم سے جو بات ہوئی تھی اسی لیے میں حاضر ہو گیا، آصف نے مرجھائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ کون سی بات؟ نواز کی آواز میں انجانا پن تھا۔ آصف نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور پھر کہا، یار، وعدہ تو یہی تھا نا کہ تم صرف ایک رات گزار کر صبح طلاق دے دو گے۔ کل میں نے سارا دن انتظار کیا، جب تمہاری کوئی کال نہیں آئی تو میں آج آ گیا کہ تم نازیہ کو طلاق دو تو میں اسے ساتھ لے جاؤں۔ یار، ہم دونوں سے ایک غلطی ہو گئی، نواز نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ کون سی غلطی؟ یار، طلاق کے بعد عورت کو عدت کے دن بھی گزارنے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ تو صحیح کہا۔ اب مجھے علم ہوا ہے تو میں نے نازیہ کو عدت میں بٹھا دیا ہے۔ ارے، تب تو مجھے اب مزید عدت کے ایام تک انتظار کرنا ہوگا۔ آصف کی آواز میں درد ہی درد تھا۔ اور کیا، کیونکہ یہ نکاح ہوا نہیں ہے،
اس لیے تمہیں مزید عدت کے قیام تک انتظار کرنا ہوگا۔ اچھا تو میں چلتا ہوں، چائے تو پی کر جاؤ، ہمارے گھر چلو، گھر کی چائے پلاتا ہوں، نازیہ زبردست چائے بناتی ہے۔ نہیں میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر آصف باہر نکل گیا۔ کچھ وقت اور گزرا، آصف کی شکل کچھ اور تبدیل ہوئی، کیونکہ جب سے اس نے نازیہ کو طلاق دی تھی اس نے نہ تو شیو بنائی تھی اور نہ خوش تھا۔ وہ بالکل ہی بدل کر رہ گیا تھا، ایک پاگل جیسا بن چکا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر نواز کے دفتر میں داخل ہوا۔ نواز نہایت کر و فر سے کھلے کھلے چہرے کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا کہ وہ داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی نواز نے پوچھا، آؤ آؤ، تم نے تو بالکل آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ آصف نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار آج عدت کے دن پورے ہو رہے ہیں، کل کتنے بجے آ جاؤں؟ نواز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا، کل نہیں پرسوں آنا۔ آصف نے مری ہوئی آواز میں جواب دیا، ٹھیک ہے، میں پرسوں صبح آ جاؤں گا۔ وہ جانے کے لیے مڑا تھا کہ نواز بولا، پہلے فون کر لینا۔ یہ اس لیے کہا کہ ایک بڑی پارٹی سے ڈیل چل رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ادھر بزی رہوں اور تم آ کر چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر آصف دروازے سے باہر نکل گیا۔ نواز کے دفتر سے واپس آنے کے بعد وہ کمرے سے نکلا نہیں تھا، بند کمرے میں ہمہ وقت پڑا رہتا۔ پورے بنگلے میں صرف وہی تھا، کھانا ہوٹل جا کر کھاتا، کبھی کھاتا اور کبھی نہیں کھاتا۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، ایک ایک لمحہ اذیت کا زہر اس کی نسوں میں اتارتا جا رہا تھا۔ کل سے وہ نواز کو کئی بار فون کر چکا تھا مگر وہ کال ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ تنگ آ کر وہ پھر اس سے ملنے اس کے دفتر جا پہنچا۔ نواز دفتر میں موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی نواز کے چہرے پر ناگواری کی جھلک صاف نظر آئی۔ اس نے آصف سے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ یار میں اسی لیے آ گیا کہ تم فون ریسیو ہی نہیں کر رہے تھے۔ ہاں کچھ ضروری کام میں مصروف تھا، نواز نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے آصف کا آنا پسند نہیں آیا ہے۔ اب بولو نازیہ کو کب میں لے جاؤں؟ آصف نے پوچھا۔ کیوں لے جاؤں؟ جب تک میں اسے طلاق نہیں دیتا تم اسے کیسے لے جاؤ گے؟ نواز نے روکھے لہجے میں کہا۔ تو جلدی سے اسے طلاق دے دو نا۔ دیکھو یار، بات یہ ہے کہ اب تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ بیوی کا سکھ کیا ہوتا ہے۔ اب جا کر پتہ لگا ہے کہ روپے کے زور پر بلائی گئی عورت اور بیوی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں سمجھا نہیں، آصف نے حیرت بھری آواز میں کہا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، کوئی عدت ودت میں اسے نہیں بٹھایا تھا۔ میں اس کو طلاق کبھی نہیں دوں گا، وہ اب میری بیوی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہی جو تم سن رہے ہو، میں نازیہ کو طلاق نہیں دوں گا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ آصف نے چیخ کر کہا۔ آہستہ بولو، کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، پھر بھی کسی نے دروازہ کھول دیا تو آواز اسٹاف تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ بھی سن لو، میں ہوش میں ہوں، اسی لیے تو یہ کہہ رہا ہوں۔ میں تمہارا جیسا بے وقوف نہیں ہوں کہ ہیرے کو پتھر سمجھ کر ٹھکرا دوں۔ یہ تم بہت برا کر رہے ہو۔ آصف سر پکڑ کر کرسی پر ڈھیسا گیا تھا۔ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے مجھے نہیں پتا، میں طلاق نہیں دوں گا۔ اب تم شرافت سے چلے جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ جو کر سکتے ہو کر لینا۔ اب تک آپ کو میں نے جو کچھ بتایا وہ نازیہ یا آصف کی زبانی تھا، مگر اب ایک اور نیا کردار کہانی میں سامنے آیا۔ اسے کس نے پہچانا، یہ بتانے سے پہلے اس وقت کی لفظی تصویر کھینچ دوں۔ رات کا وقت تھا، سڑک سنسان تھی، کبھی کبھی کوئی تیز رفتار کار یا سوزوکی گزر جاتی۔ ایسے وقت میں سڑک کے کنارے ایک کار کھڑی تھی، رنگ نیلا تھا۔ اس کار میں کوئی بیٹھا ہوا تھا مگر اتنی دور سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کار کے باہر ایک شخص کھڑا تھا، اس شخص کے جسم پر بوسیدہ کپڑے تھے، شیو بڑا ہوا تھا۔ وہ گڑ گڑانے کے انداز میں کہہ رہا تھا مگر جس سے کہہ رہا تھا وہ کار کے اندر تھا، باہر سے سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ آپ کو ایک خاص کام سے بلایا ہے۔ آپ نے نمبر کس سے لیا ہے؟ یہ بتانے سے پہلے اپنا تعارف کرا دوں، باہر کھڑے شخص نے کہا۔ جی فرمائیں۔ اندر بیٹھے شخص کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس کی بات سننا نہیں چاہتا ہے۔ میں ایک بہت غریب آدمی ہوں، سامنے والا بنگلہ ہے نا، وہ میرے دوست کا ہے، میں اس پہ ٹھہرا ہوا ہوں، باہر کھڑے شخص نے کہا۔
تو میرا ایک ہی شوق ہے، فوٹوگرافی، باہر کھڑے شخص نے کہا۔ ہوگا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جلد بتائیں، مجھے ایک جگہ جانا ہے، اندر سے جواب آیا۔ اس دن میں تکون کیمرے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میرے پاس ٹرائی پوڈ اور کئی قسم کے ایڈاپٹر ہیں، 35 ملی میٹر کے لینس بھی ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ اس وقت میں ٹرائی ایکس استعمال کر رہا تھا، جس سے دور کی تصویر بھی واضح آتی ہے۔ پھر وہ 11 اکتوبر کا دن تھا۔ اس دن کا ذکر کیوں؟ اندر بیٹھے شخص کی آواز تیز تھی۔ میں منظر کو کیمرے میں قید کرنے کے لیے لینس کو سیٹ کر رہا تھا کہ ایک منظر نظر آ گیا اور میں نے اسے کیچ کر لیا۔ کیسی پکچر اتری ہے؟ یہ آپ بھی دیکھیں، کتنی صاف ہے نا؟ یہ کہہ کر اس نے تصویر اس کی طرف بڑھا دی۔ اندر بیٹھے شخص نے موبائل کی ٹارچ سے تصویر دیکھی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کے چہرے پر گھبراہٹ چھا گئی۔ کیا قیمت چاہتے ہو؟ دیکھیں جناب، میں کوئی بلیک میلر تو ہوں نہیں، ہاں غریب ضرور ہوں۔ میں بہت کنایت پسند ہوں، اس لیے کیا؟ اندر بیٹھے شخص نے پوچھا۔ مجھے صرف اپنے شوق سے دلچسپی ہے، ایک اچھا سا کیمرہ دلا دیں، بس یہی اس کی قیمت ہے۔ تم نیگیٹو واپس کر دو گے نا؟ اس نے جس کیمرے کا کہا تھا وہ مینول کیمرہ تھا، اس لیے اس میں فلم استعمال ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے نیگیٹو کا مطالبہ کیا تھا۔ میں ٹھہرا ایک غریب آدمی، مجھے کیمرہ، فلم اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے لیے کبھی کبھی بڑی رقم، جو آپ کے لیے معمولی ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہی۔ یعنی تم مستقل بلیک میل کرنا چاہتے ہو؟ نہ، ایسے اس کو بلیک میل نہ کہیں، بس مجھے 1000-2000 کی جب ضرورت پڑے تو آپ دے دیں۔ اتنی رقم تو آپ 1 گھنٹے میں اڑا دیتے ہوں گے۔ فی الحال تو آپ میری اس پریشانی کو دور کر دیں، بات کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ ابھی دیتا ہوں، یہ کہہ کر وہ پرس نکال رہا تھا کہ باہر کھڑے شخص نے کہا، نہیں ابھی نہیں۔ پھر کب؟ لہجے میں حیرت تھی۔ جب ضرورت ہوگی۔ میں سمجھا نہیں۔ انسان کی ضرورتیں بہت ہوتی ہیں، ابھی لوں گا تو ختم ہو جائیں گی۔ پہلے میں کیمرہ پسند کروں گا، پھر آپ کو خبر دوں گا۔ ٹھیک ہے، کل میں خبر دوں گا، اب چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سڑک کی دوسری جانب والے بنگلے کی طرف چل پڑا۔ آصف اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر لیٹا تھا، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مخبر شوکت بیڈ کے قریب ایک کرسی پر بیٹھا تھا، وہ کچھ دیر پہلے آیا تھا۔ ارے صاحب جی، یہ ہوا کیسے؟ میں رات کا کھانا کھا کر گھر آ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے کھیل لیا۔ پھر انہوں نے نہ صرف موبائل اور نقد رقم چھینی بلکہ مار پیٹ بھی کی۔ عام طور پر موبائل چھیننے والے مار پیٹ تو نہیں کرتے، بس رقم یا قیمتی چیز لی اور بھاگ اٹھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ موبائل چھیننے والے نہیں تھے۔ ہاں جی، وہ کوئی دشمن ہوں گے۔ بھابھی نظر نہیں آ رہی ہیں، بچے بھی دکھائی نہیں دیے۔ وہ اپنے بھائی کے یہاں گئی ہوئی ہیں۔ اچھا، اسی لیے آپ باہر کھانا کھانے گئے تھے؟ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے کہ میرے دشمن نے فائر کیا ہے۔ اللہ توبہ، ایسا کون ہے جو آپ کی جان لینا چاہتا ہے؟ آصف نے سوچنے کے انداز میں چند لمحے گزارے اور پھر بڑبڑاہٹ کے انداز میں خود کلامی کی۔ ہے ایک دشمن، اب میں بھی اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور نمبر ملا کر بولا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ ایسا میں نے کیا کر دیا؟ تم نے چھپ کر وار کیا ہے۔ میں تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں، بس انتظار کرو، میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری قبر بناؤں گا۔ دوسری جانب سے طنزیہ انداز میں کہا گیا، خواب اچھے دیکھ لیتے ہو۔ پھر اس نے کال کاٹ دی۔ تھانے میں یاسر نیازی اپنی ٹیبل پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے نواز بیٹھا تھا۔ ہتھ کڑی کھول دی گئی تھی۔ ہاں جناب، آپ نے صحیح بات بتانے کا وعدہ کیا ہے، اب شروع ہو جائیں۔ یاد رکھیں، ایک بھی بات غلط ہوئی تو آپ خود مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ پوچھیں، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ آصف قتل کیوں ہوا؟ وہ نازیہ کی واپسی کا تقاضا کر رہا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ نازی دوبارہ سے اس جہنم میں جائے۔ پھر مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے تم نے اس کو قتل کر دیا؟ جی نہیں جناب، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ پھر کس نے قتل کیا؟ جب اس کا مطالبہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو میں نے اسے دھمکانے کے لیے پستول نکال لیا۔ پستول دیکھ کر اس نے چھلانگ لگا دی۔ وہ پستول چھیننا چاہتا تھا کہ گولی چل گئی۔ تم دونوں میں تو لڑائی تھی، پھر وہ کیوں آیا تھا؟ اسے میں نے بلایا تھا، اسے سمجھانا چاہتا تھا، مگر بات بگڑ گئی۔ ہوا یہ کہ میں نے اسے فون کیا کہ میرے فارم ہاؤس میں آ کر مجھ سے ملو۔
कॉल सुनते ही वो दौड़ा चला आया। फार्म हाउस ज़्यादा दूर भी नहीं है, आधे घंटे में वो पहुंच गया। अंदर आते ही उसने कहा, तुमने यहाँ क्यों बुलाया? ताकि तुम खुलकर बात कर सको। क्या कहना चाहते हो? तुम नाजिया को भूल जाओ, बच्चे भी मेरे पास खुश हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने मुझे जो सुख दिया है, इसके बाद मैं इसे छोड़ ही नहीं सकता। यू ब्रूटल। ये कहकर मैंने पिस्तौल निकाल लिया। खबरदार, रुक जा, मुझे पिस्तौल से डराता है? मैं तेरी जान ले लूँगा। ये कहकर उसने मुझ पर छलांग लगा दी। तभी एक धमाका हुआ और आसिफ गिरता चला गया। मैं पिस्तौल थामे का खड़ा रह गया। मैं कुछ करता कि दरवाजे पर आहट हुई और दरवाज़ा खुल गया। सामने अनवर पटेल खड़ा था। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि अंदर से फायरिंग की आवाज़ आई। मेन गेट खुला हुआ था, अंदर चला आया। हुआ क्या था? फिर वो आसिफ की लाश पर नज़र डालकर बोला, अरे ये क्या, तुमने इसे कत्ल कर दिया? नहीं, मैंने दानिश फायर नहीं किया, मैंने रुहासी आवाज़ में कहा। ये बात पुलिस नहीं मानेगी, तुम कातिल बन चुके हो, फांसी का फंदा तुम्हारा मुकद्दर है। अब मैं क्या करूं? मैंने गायब दिमागी से कहा। अरे यार, वो बेतकल्लुफ़ी से मेरे कंधे पर हाथ मारकर बोला, फिक्र ही ना करो, मैं हूं ना, सब सही हो जाएगा। मगर कुछ सही ना हुआ। उसने मेरी भरपूर मदद की। इसने लाश खुद डिग्गी में रखी थी, फिर इसे कचरा कुंडी पर फेंक आया था। गोया उसने दिल से मेरी मदद की थी, लेकिन फिर पता नहीं किसने पुलिस स्टेशन फ़ोन करके बता दिया कि कचरा कुंडी पर लाश पड़ी है। लाश की बाजियाबी के बाद भी कोई मुसलसल पुलिस की मदद करता रहा। नामालूम नंबर से आने वाली कॉल से पुलिस को सुराग मिलते चले गए। यासिर ने तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी थी और अब ट्रायल भी शुरू हो चुका था। इस दिन अदालत में यासिर के साथ मैं भी था। आईओ होने की वजह से यासिर दिलचस्पी से वकील के दलाइल सुन रहा था। खुद मेरी भी तवज्जो वकील पर थी, जो बड़े जोश में अदालत को बता रहा था, मिलॉर्ड, मुलजिम का बयान आपने सुना? उसने पहले आसिफ की बीवी पर कब्जा किया, फिर उसे कत्ल कर दिया। ऐसे अय्यार और मक्कार शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तभी पेशकार ने कागज़ जज की तरफ बढ़ाया। जज ने कागज़ देखकर कहा, जो कुछ कहना है कटहरे में आकर कहें। अर्दली ने जज की बात दोहराई तो एक शख्स विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, मिलॉर्ड, कभी कभी गलती पुलिस से भी हो जाती है, इस केस में भी हुई है। यानी? जज ने सवालिया अंदाज में कहा, कत्ल नवाज ने नहीं किया है। वकील के अलावा वो लोग जो अदालत में बैठे थे सब चौंक गए। तभी जज ने हैरत भरे लहजे में कहा, फिर किसने किया है? ये बात सही है कि नवाज ने आसिफ की बीवी पर कब्जा किया है। ये भी सही है कि नवाज ने आसिफ पर गोली चलाई, मगर इसी वक्त एक और बंदे ने काम दिखा दिया। कैसे? वो भी सुन लें। तभी वकील ने खड़े होकर कहा, मिलॉर्ड, ये कहानियाँ सुनाकर अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मिलॉर्ड, पहले मेरी पूरी बात सुन लें। कटहरे में खड़े शख्स का जवाब था। बयान जारी रखें, जज ने कहा। जैसा कि मैंने अपने हलफनामे में कहा है कि मैं अमेरिका का शहरी हूँ, मगर पाकिस्तान मेरा असल वतन है। यहाँ और वहाँ बस यही एक फ़र्क नज़र आ रहा है कि इस केस में पुलिस ने दिलचस्पी नहीं ली, वरना एक अंधा भी कह देगा कि आसिफ बेकसूर है, उसने गोली नहीं चलाई। मोहतरम, तो क्या गोली आसमान से उसके जिस्म पर गिरी? वकील ने सवाल को उछाला। हम जैसे फोटोग्राफर को स्टेट्स में पापाराजी कहते हैं। हम जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसका हसब नसब तक निकाल लाते हैं, जबकि अमेरिका में हर एक का हसब नसब नामालूम है। वकील ने तंज़िया अंदाज में कहा, तो क्या आपने कातिल का हसब नसब मालूम कर लिया है? जी हाँ, और इसे अदालत के सामने पेश भी करूँगा। फिर जज की तरफ मुड़कर बोला, मिलॉर्ड, इस दिन मैं लेंस सेट कर रहा था कि इत्तेफाकी तौर पर एक तस्वीर खिंच गई और इसमें जो शख्स नज़र आया, इसे टटोलने के लिए मैंने कोशिश शुरू कर दी। वो मुझे रकम देता रहा और मैं रकम लेकर उसी के बारे में मालूमात जमा करता रहा। इसका कोई नाम भी है? वकील मुद्दई ने पूछा। इसका नाम भी बताऊंगा। पहले ये बता दूं कि इस केस में पुलिस ने दिलचस्पी ली ही नहीं। अगर दिलचस्पी लेती तो कातिल आज़ाद न रहता और एक बेकसूर कत्ल के इल्ज़ाम में सलाखों के पीछे न होता। इख्तिसार में, शॉर्ट में बताएं, पुलिस ने कहाँ गलती की है?
مقتول کو 2 گولیاں لگیں، ایک پیٹھ میں، ایک سر کے پیچھے۔ کیوں وکیل صاحب، میں غلط تو نہیں کہہ گیا؟ اس نے وکیل کی جانب چہرہ کر کے کہا۔ صحیح کہا، وکیل نے سر ہلا کر جواب دیا۔ اس وقت دونوں کیا کر رہے تھے؟ جھگڑ رہے تھے نا؟ اس بار بھی اس کا رخ وکیل کی جانب تھا۔ جی ہاں، وکیل نے کہا، یعنی کہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ گولیاں کسی نے پیچھے سے ماری۔ ایک اور اہم نکتہ، مقتول کے جسم سے گولیاں نکلی ہیں 9 mm کی، اور نواز کے پاس عام پسٹل تھا۔ اس کا ذکر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی آیا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی معلومات پولیس کے ایک بڑے افسر سے شیئر کی اور اس نے بھرپور مدد کی۔ نتیجہ سامنے ہے کہ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہو کر حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ سب کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ یہ ہے وہ شخص جو تصویر میں پستول تانے کھڑکی کی آڑ میں کھڑا ہے۔ کھڑکی سے اندر کا منظر بھی نظر آ رہا ہے۔ سامنے نواز اور آصف نظر آ رہے ہیں۔ پستول تھامے شخص نے بزنس کا بدلہ لینے کے لیے نواز کو پھنسایا اور اپنے دل کی آگ بھی ٹھنڈی کر لی، یعنی آصف کو گولی مار دی۔ اس کی کیا دشمنی تھی؟ اسے شک تھا کہ اس کے کاروبار کو فیل کرنے میں آصف کا ہاتھ ہے۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ آصف اور نواز میں ٹھنی ہوئی ہے، یہ طاق میں لگ گیا۔ جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے کام دکھا دیا۔ باقی باتیں جو میں نے پولیس کے اعلیٰ افسر کو بتائی ہیں وہ ان سے پوچھ لیں۔ کیس نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے، اس لیے فیصلہ اگلی تاریخ تک ملتوی کیا جاتا ہے، جج نے کہا، اور کورٹ ڈسمس ہو گیا۔ اگلی پیشی پر جج نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تمام گواہوں کے بیانات، پولیس رپورٹ، ملزم کا بیان، سب کچھ ایک ہی جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا، ایک قیمتی جان کو ضائع کیا گیا، قتل جیسا مکروہ فعل انجام دیا گیا۔ ایسی قانون شکنی کی وجہ سے دفعہ 302 کے تحت عدالت نے قتل جیسے قبیح فعل پر سزا سنا دی۔ قاتل کے ساتھ قانون کو ہاتھ میں لینے والے کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے، مگر غور کریں تو اس میں سب سے زیادہ نقصان نازیہ کا ہوا ہے۔ وہ کھلونے کی طرح کھیلی گئی، بے قصور ہوتے ہوئے بھی حالات کی سولی پر چڑھا دی گئی۔ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کی نظروں میں اپنی ماں کی کیا عزت ہوگی؟ کاش آصف گھر کا ماحول درست رکھتا تو اس طرح سے اس کا گھر بکھرتا نہیں۔ اس کے بے وجہ غصے کی وجہ سے اس کی جان گئی۔ گھر کا ماحول ہمیشہ پیار بھرا رکھیں تاکہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو سکے۔